دیکھو لباس کے بارے میں کوئی طریقہ سنت نہیں ہے. یہ تو ضروری ہے کہ کچھ بھی پہنے آپ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے مرد کے لیے، لیکن پہننا کیا؟ بعض کہتے ہیں شلوار قمیض سنت عمل ہے. میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس میں شلوار قمیض کو سنت. بعض کہتے ہیں جبہ سنت عمل ہے. نہ جبہ سنت ہے نہ شلوار قمیض سنت. اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے نا، اس لیے اسلام نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی کہ جس پر قیامت تک کے لوگ عمل نہ کر سکیں، اور ہر دور کے لوگ. اگر شلوار قمیض کو سنت قرار دیتے، انگریز لوگ تو شلوار قمیض میں سردی سے مر جاتے جو کینیڈا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ تو بیچارے کیا کرتے؟ جو کینیڈا میں رہنے والا وہ کیسے شلوار قمیض پہن سکتا ہے؟ ان کو تو موٹے موٹے تھیلے چاہیے جو ہے نا پہننے کے لیے، سویٹر چاہیے موٹے موٹے. لباس کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک ہدایت دی کہ مرد کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہو، باقی ہر آدمی اپنی قوم اپنی تہذیب کے لحاظ سے پہنے جو اس کے لحاظ سے سوٹیبل ہو. چند شرطیں بتا دی کہ سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے، اس میں اتنا چست لباس نہ ہو کہ اس سے سطر نظر آتا ہو، کیونکہ لباس کا مقصد جسم کو ڈھانپنا ہے، جسم کی نمائش کرنا نہیں. تو اب ہر قوم کا مختلف لباس. سعودی عرب میں جبے پہنے جاتے ہیں، اس کو بھی آپ سنت کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے. ہمارے ہاں شلوار قمیض ہے، اس لحاظ سے یہ سنت. اور انگلینڈ میں پینٹ شرٹ ہے، اگر وہ ڈھیلی ڈھالی ہو اور چست نہ ہو وہ بھی ٹھیک ہے، ان کا لباس ہی ہے، اس موسم کے لحاظ سے ان کے لیے وہ مناسب ہے. تو اسلام نے ہر چیز میں یہ نہیں کہا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو. جو اہم چیزیں تھیں ان کے بارے میں اسلام نے ہمیں ہدایات دی ہیں. باقی ہر چیز کے بارے میں ہدایات تو دی ہر چیز کے بارے میں، لیکن پابندیاں نہیں لگائی. تو لباس کا تعلق جو ہے نا، لباس کا تعلق علماء نے قاعدہ بیان کیا، لباس وہ پہننا چاہیے جو علماء اس قوم کے علماء کا جو لباس ہے. کیونکہ علماء اکثر لباس ایسا سلیکٹ کرتے ہیں جو ذرا تہذیبی یافتہ لباس ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ وہ والا لباس پہنا